السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ انعام پڑھ رہے ہیں اور آج اس کا ہم دیکھیں گے 13واں رکوع اور آیت ہے 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماواتی، موجد ہے آسمانوں کا، بدیع موجد ایجاد کرنے والا، سماواتی آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا، انا یکونو کیوں کر ہو سکتی ہے، لہو ولدن اس کی کوئی اولاد، ولم حالانکہ نہیں، تکن ہے، لہو صاحبتن لہو اس کی، صاحبتن کوئی بیوی، وخلق کل شیء اور اس نے پیدا کیا ہر شے کو، وہو اور وہ بکلی شیء ہر شے کو، چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری صفت سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام بھی ہے البدیع۔ اس کا مطلب ہے کہ بغیر کسی مثال یا نمونے کے عدم سے وجود میں لانے والا۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی صفت ہے کہ زمین، آسمان، کائنات، تمام مخلوقات اس نے بغیر کسی مثال یا نمونے کے خود سے نئے سرے سے عدم سے وجود میں وہ لایا اور وہ آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس کے اپنے لیے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی تو ساتھی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں۔ جو جوڑا ہے وہ اپنے جیسے کا ہوتا ہے، جیسے کہ ایک جو ہوتا ہے اپنے ساتھ کا جوڑا ہوتا ہے، انسانوں کے انسان ہوتے ہیں، جو جانور ہوتے ہیں اس کا ویسے ہی جانور جوڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک تو اکیلا ہے، اس جیسے کوئی اور ہے ہی نہیں، کہ جیسے ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ جب اس کا کوئی ساتھی، کوئی جوڑ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، تو اس کی پھر اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر شے سے بہت باخبر ہے، ہر چیز کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم رب تمہارا، لا الہ الا ہو، لا نہیں، الہ کوئی الہ یا معبود، الا ہو مگر وہی، خالق پیدا کرنے والا ہے، کل شیء ہر شے کا، فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو، وہو اور وہ، علی کلی اوپر ہر شے، اللہ اوپر کلی ہر شیء شے کے، وکیل کارساز ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفات ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ صفات جو ہے بہت بڑی صفت ہے، یہ تمہارے اللہ کی ہے کہ وہ ہر شے کا موجد ہے اور وہی الہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو حکم ہو رہا ہے کہ بس اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر شے پر کارساز ہے، ہر چیز کا وہ نگہبان ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ اس کے تمام کام امور وہ اسی کے جو ہے وہ مرضی کے مطابق ہیں۔ لا تدرکہ الابصار، لا نہیں، تدرکہ الابصار پا سکتی اسے نگاہیں، وہو یدرکہ اور وہ پا لیتا ہے ابصار نگاہوں کو، وہو اللطیف الخبیر اور وہ بہت باریک بین اور خوب باخبر ہے۔ یہاں پہ اللہ کی ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے کہ جو انسانی آنکھیں ہیں اس کو اللہ کو نہیں پا سکتی، انسان اللہ کا یا اس کے علم کا کسی بھی طرح سے انسان ادراک احاطہ نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن جو اللہ پاک ہے وہ اپنے بندے کی نگاہ کو بھی پہچان جاتا ہے، اپنے بندوں کو بہت باریکی سے ان کے اعمال کو، ان کی نیتوں تک وہ جانتا ہے، اور وہ بہت باریک بین ہے اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ چونکہ میں نے اس لیے کہا کہ دنیا میں انسان کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ قیامت کے دن جو مومنین ہیں، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کا سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ وہ اپنے اللہ پاک کو دیکھ پائیں گے۔ یہ اس کا ذکر ہے کہ کفار اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے، اور جو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ اللہ کو دیکھ پائیں گے۔ اور حضرت موسیٰ کی بھی زندگی کا واقعہ ہے، اس دنیا کی زندگی کا، کہ جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میری تجلیوں کو تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور جب انہیں ہوش آیا اور وہ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے کہا یا اللہ میں ایمان لایا آپ پر۔ تو انسانی آنکھ جو ہے وہ اللہ کی ذات کا ادراک اس کا جو ہے نہیں کر سکتی، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ تصور کر سکتی ہیں، نہ خیال کر سکتی ہیں کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے اور کیسی ہے۔ انسان کی یہ کہہ لیں کہ دائرہ کار ڈومین ہی نہیں ہے، انسان کی اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے انسان میں۔
लेकिन जो अल्लाह पाक है वो इंसान की निगाहों का भी इदराक रखता है। कद जाअकुम, तहकीक आ गई तुम्हारे पास, बसाइरुम, खुली दलीलें या नज़र आने वाली, जिससे क्योंकि बसीरत से है ना, बसाइरुकुम वाज़े जो चीज़ नज़र आ जाए उससे मुराद खुली दलीलें। तहकीक आ गई तुम्हारे पास खुली दलीलें, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, फमन, तो जिसने अब सारा देख लिया, फली नफ्सी ही, तो वो उसके अपने नफ्स के लिए है, कि जिसने अल्लाह की रोशन निशानियों को और दलीलों को पहचान लिया, समझ लिया, गौर व फिक्र कर ली, तो उसका फ़ायदा उसकी ज़ात को है। वमन अमिया, और जो अंधा हुआ, फ़अलैहा, तो उसी पर है। यहाँ अंधे से मुराद आँखों का अंधा नहीं है, ये उन अंधों का कुरान में जो ज़िक्र आता है जो चीज़ों को देखते हुए भी उससे किसी किस्म का शऊर नहीं पकड़ते, सोचने समझने की सलाहियतें उनकी काम नहीं करती, वाज़े निशानियाँ देखकर भी। तो जो है, और जो अंधा हुआ वो उसका फ़अलैहा, तो उसका नुकसान उसी पर है। व मा अना, और नहीं मैं, अलैकुम, तुम पर भी, हफ़ीज़, निगहबान। कि यहाँ पे अल्लाह ताला अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आप इन्हें कह दीजिए कि मैं तुम पर किसी किस्म का कोई निगरान या मुहाफ़िज़ नहीं हूँ। जो अल्लाह ताला के जो है अल्लाह ताला की वाज़ेह दलीलों को देखकर ईमान ले आए, उसका फ़ायदा उसी को है, और जो ना देखे उसका नुकसान उसी को है। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ़ अल्लाह का पैगाम पहुँचा देना है, वो उन पर निगरान नहीं है। वकज़ालिका, और इसी तरह, नुसर्रिफुल आयाती, हम फेर फेर कर लाते हैं आयात को, नुसर्रिफु, हम फेर फेर कर बयान करते हैं, खोल खोल कर तफसील से बयान करते हैं। वली यकूलू, और ताकि वो कहें, दरस्ता, पढ़ लिया तूने। वली युबय्यिनहु, और ताकि हम बयान करें इसे, लिकौमी यअलमून, उन लोग के लिए जो इल्म रखते हैं। यह जो आयत है इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम इन आयतों को बार बार दोहराते हैं, बार बार उन्हें फेर कर लाते हैं, ताकि जो कुफ़ार हैं वो उनको जो है वो कहें कि ये तूने तो वो ये समझें कि ये एक जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसको पहले से पढ़ रखा है या पहले से उसको जान रखा है उन्होंने। यानी कि यहाँ मुराद जो है, दरस्ता से मुराद, ये पढ़ लिया तूने से मुराद ये है कि जो मुशरिकीन हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बहतान लगाते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से घड़ी हुई किताब है जो पढ़ते हैं, वो अपनी कॉल पर कायम रहेंगे कि वो तो ऐसे ही हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने आयतें खोल खोल कर बयान की है, बार बार फेर फेर कर बयान की हैं, फिर भी वो अपनी बात से नहीं हटते हैं। जो मुशरिकीन है वो कहते हैं कि तूने तो पढ़ लिया है, यानी कि तूने तो बस इसी सबक को जो है वो जान लिया है, और लेकिन हम बयान कर दें उन लोग के लिए जो इल्म रखते हैं। लेकिन जो शऊर रखते हैं, जो समझ रखते हैं, उनके लिए फ़ायदा है कि जो एक चीज़ बार बार बयान होती है तो ये एक कॉमन सेंस की, ये समझने की बात है कि वो बात हक़ होती है, तो ये समझने वालों के लिए है, इल्म वालों के लिए है। या फिर यहाँ पे अहले इल्म से मुराद जो है वो अहले किताब भी हो सकते हैं, जिनको उस वक़्त मुशरिकीन अहले इल्म मानते थे, कि जो अहले इल्म हैं उनके लिए जो है ये बात बयान हो जाए। सॉरी, फोकस आउट हो गया था, सॉरी। कि वो जो है अहले इल्म, उनको जो है वो जान ले उन बातों को। इत्तबी, पैरवी कीजिए। यहाँ पे अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं, इत्तबी मा ऊहिया, पैरवी कीजिए जो ऊहिया, वही किया गया, इलैहि का तरफ आपके, मिर रब्बी का, आपके रब की तरफ से, कि आप अपने रब की तरफ से जो वही किया जाता है बस उसकी पैरवी कीजिए। ला इलाहा इल्लहु, नहीं कोई माबूद मगर वो। वआरिज़ अनिल मुशरिकीन, वआरिज़, और एराज़ करें, अनिल मुशरिकीन, इन मुशरिकीन से। कि अल्लाह पाक कह रहे हैं कि आप सिर्फ अल्लाह के ने जो आपको अहकामात दिया आप उनकी पैरवी करते जाएं, आपको जो पैगाम मिल रहा है आप उनको लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जो पैगाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देना चाहते थे लोगों से कि लोगों की ज़ुबान पे जारी हो जाए, वो ला इलाहा इल्लहु है, कि जो है जो वही किया गया हुक्म है, और जो हर नबी पर हुक्म किया गया वो ला इलाहा इल्लल्लाह ही है। और मुशरिकीन जो है उनसे एराज़ करने का हुक्म आ गया था, क्योंकि मैंने बताया ना ये सूरह अनाम जो थी वो उस वक़्त नाजिल हुई जब मुशरिकीन ने बहुत परेशान कर रखा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उसके बाद उन्होंने फिर हिजरत फरमा ली थी वहाँ से। तो अल्लाह ताला ने उनको कह दिया था कि आप इन मुशरिकीन को ऐसे एराज़ करें, इनको इनके हाल पर छोड़ दें, ये आप पर ईमान लाते हैं, यकीन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनसे आप एराज़ कीजिए।
مگر اپنی حق کی بات پہنچاتے رہیے. وہ درس دینا تو ان کا کام تھا, اس سے تو وہ نہیں ہٹے. لیکن ان کی جو اعراض کرنے سے مراد یہ تھا کہ جو ان کے بہتان تھے کفار اور مشرکین کے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ نعوذ باللہ وہ جھوٹا کہتے تھے, قرآن پاک کو گھڑا ہوا کہتے تھے, تو آپ ان کا کیا, ان کی باتوں کو آپ جو ہے نا پس پوچھ ڈال دیں بس. وَلَوْ شَاءَ اللہ اگر چاہتا اللہ ما اشرکو وہ نہ شرک کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ میں چاہتا تو وہ یہ شرک کرتے ہی نہ. وما جعلناک علیہم حفیظا, وما اور نہیں جعلناک بنایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہم ان پر حفیظاً کوئی محافظ, کہ اگر میں چاہتا تو وہ شرک ہی نہ کرتے. تو آپ ان کی باتوں کا فکر نہ کریں, آپ ان پر محافظ نہیں ہیں. آپ کے اوپر ان کو روز محشر بچانا, ان کے عذاب میں کوئی کمی کرنا یا جو ان کو کوئی جنت دلانا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. یہ ان کی ایمان کی حالت کو بدل دینا بھی آپ کے ذمہ نہیں ہے. وما انت علیہم اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم ان پر بھی وکیل کارساز, یعنی کسی قسم کی بھی کوئی ذمہ دار آپ نہیں ہیں ان کے. ولا تسبوا الذین اور نہ تم برا بھلا کہو, تسبو برا بھلا کہو, الذین ان کو جنہیں یدعون وہ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا, فیسبوا اللہ پس وہ برا بھلا کہیں گے اللہ کو, ادوم بغیر حد سے گزر کر, بغیر علم بغیر علم کے. کذالک زینا اسی طرح مزین کر دیا ہم نے, لکل امت ہر امت کے لیے, عملہم ان کے اعمال, ثم پھر الی ربہم طرف اپنے رب کے, مرجعہم لوٹنا ہے ان کا, فَيُنَبِّئُهُم پھر وہ بتا دے گا انہیں, بما کانوا جو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے. یہ جو آیت ہے, چونکہ یہ جو مشرکین آخری جو وقت تھا مشرکین بڑے سخت ہوئے تھے, اور ابو طالب بھی, حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیئر ٹیکر تھے, جن کی موجودگی میں مشرکین آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے تھے, تو وہ بھی بیمار پڑ گئے تھے. تو ان کے پاس پھر سردار آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ انہیں منع کریں, نہیں تو پھر اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم انہیں استغفر اللہ نعوذ باللہ مار ڈالیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ آپ ان کے جو جھوٹے خدا ہیں, جن کو اللہ کو چھوڑ کر یہ پکارتے ہیں, آپ ان کو برا بھلا مت کہیں, نہیں تو یہ اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنی سخت دلی کی وجہ سے بغیر علم کے یہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے, اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے جو ہے ان کے جو اعمال ہیں, جب وہ انسان اپنے جو اعمال کو بالکل درست سمجھ کے اور ان میں کوئی کمی کجی نہیں, وہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیتے ہیں, کہ جو انسان اصلاح کی خواہش ہی نہیں رکھتا, ہدایت کی چاہ طلب ہی نہیں رکھتا, تو وہ جو کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں اس کے حالات میں اس کو چھوڑ دیتے, اس کے مزین خوبصورت بنا دیتے اس کے اعمال کے, جو یہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ثم الی ربہم پھر ان کو باہر لوٹنا تو اپنے رب کی طرف ہی ہے. قیامت تو برحق ہے, موت برحق ہے, سب کو جانا ہے. کتنی دنیا کے لوگ چلے گئے, کتنے جا رہے ہیں, جانا سب کو ہے, سب نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. پھر اللہ ان کو بتائے گا جو وہ عمل کرتے تھے دنیا میں. وَأَقْسَمُوا اور انہوں نے قسمیں کھائیں, باللہ اللہ کی, جہدہ پکی, ایمانہم قسمیں ان اپنی, لئن جاءتہم البتہ اگر آئی ان کے پاس, آیتن کوئی نشانی, لیؤمنن البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے, بہا اس پر. جو مشرکین تھے اس وقت بہت زور میں تھے, اور وہ کہتے تھے کہ جس طرح پچھلے نبیوں کو نشانیاں دی گئیں, حضرت موسیٰ کو جو عصا مارتے تھے پتھر پہ تو وہ اس میں سے چشمے پھوٹتے تھے, اور جو تھے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی اس طرح کی کوئی نشانی آ جائے تو ہم اس پر ضرور ایمان لائیں گے. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نشانی مانگی تھی وہ کیا تھی, انہوں نے کہا کہ آپ اس احد کے پہاڑ کو سونے میں تبدیل کر دیں. تو جو ہے یعنی کہ وہ اتنی کو وہ مٹیریلسٹک اور دنیا میں اور تجارتوں میں اور یعنی کاروبار میں اور پیسے کے وہ پجاری اور اپنی غلط اس میں پھنسے ہوئے تھے عقیدوں میں, کہ انہوں نے مانگا بھی تو دنیا کی انتہا کا مال ہی مانگا کہ ہمیں پہاڑ جتنا بس سونا ہی مل جائے. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی کہتے مان گئے تھے.
تو ان کے لیے انہوں نے دعا بھی کرنی شروع کی تھی، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ ان کا اگر آپ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ اگر ان پہ یہ اتنی واضح نشانی ان کے سامنے آئی، اللہ تعالیٰ تو بنا دے گا پہاڑ سونے کا، اس کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، لیکن اگر پھر انہوں نے نافرمانی کی تو سخت عذاب ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی کوئی بہت واضح نشانیاں جیسے حضرت موسیٰ کو دی گئیں یا حضرت عیسیٰ کو دی گئیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہرہ نشانیاں نہیں دی گئیں، بہت کم وہ جو ہے نشانیاں، ہاں معجزات ہیں بے شمار ہیں جو ان کے ایمان لانے کے بعد یا آخری وقتوں میں ان کے ہاتھوں سے رزق نکلنا، اور ان کی جو ہے ان کے اپنی ذات ایک معجزہ تھی، قرآن بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو لیکن اس طرح کی نشانیاں جو اس طرح کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، جی آسمان سے یہ برسے اور زمین سے یہ نکل آئے، اس طرح کی امت مسلمہ کو نہیں دی گئیں۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے عیسائیوں نے مانگا کہ ہم پہ مائدہ اترے، تو لیکن یہ وہ نشانیاں تھیں جب بھی یہ اتری ان کے بعد حکم آئے کہ اگر اس کے بعد انہوں نے نافرمانی کی تو پھر سخت عذاب ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس دعا سے رک گئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، عذاب نہیں چاہیے، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ ان کے دل ہدایت یافتہ ہو جائیں، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں۔ تو ان کا کہ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہدایت کی طرف آ جائیں یہ لوگ، مجھے سونا نہیں چاہیے ہے۔ تو پھر وہ جو تھا معجزہ نہیں مانگا گیا، نہیں پورا ہوا تھا وہ۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انما الآیات، کہ بے شک نشانیاں عند اللہ، اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں، وما یشعرکم، اور کیا خبر تمہیں مسلمانوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ کیا خبر آپ کو، انہا، کہ بے شک وہ، اذا، جب، جاءت، آ جائے گی، یعنی جب وہ نشانی آ جائے گی، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے، کہ آپ جو ہے اس بات کو آپ کو نہیں علم ہے، یا آپ یہ اس بات سے کا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ جب آپ کے ان کو اس طرح کے معجزے دکھا بھی دیں گے تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ تو علام الغیوب ہے، وہ تو ان کفار کے دلوں کے حال جانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ ان کو نشانیاں دکھا بھی دیں گے تو بھی ایمان نہیں لانے والے۔ وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر دیں گے، أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی نگاہوں کو، کما، جیسا کہ، لم یؤمنوا بہ، نہیں وہ ایمان لائے، بہ، اس پر، اول مرتن، پہلی دفعہ، کہ اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اللہ کا پیغام لوگوں تک لائے تھے اور ان کو ہدایت کی باتیں بتائی تھی انہوں نے، کہ اگر وہ اس پہ پہلی بار بھی وہ ایمان نہیں لائے تو وہ دوسری دفعہ بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، معجزے دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، ہم ان کے دل اور آنکھوں کو ہی پھیر دیں گے۔ جیسے شروع میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں بوجہ ان کی دلوں کی سختی کے اور ان کے جو ہے ان کے کفر کے، اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو لوگ ایسے ایمان نہیں لاتے اور اس طرح کی ہٹ دھرمیاں دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے دلوں کو ہی پھیر دیتے ہیں، ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، کہ جیسے وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ وَنَذَرَهُمْ، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھریں گے، اور ان کی سرکشی میں چھوڑنے کی اور بھٹکنے کی وجہ بھی اس انسان کی اپنی جو ہے دل کی سختی اور کفر پر آمادگی ہے۔ میں نے یہ بات بہت پہلے بھی شروع کی ویڈیوز میں کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو روح بنائی ہے، وہ جس بھی مٹیریل کی ہے یا وہ جو بھی ہے، روح کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، اور وہ جو بھی چیز ہے وہ اس کو وہ اپنے اعمال کی سزا جزا کی ذمہ دار ہے۔ انسان کا رزق لکھا ہوا ہے، مرنے جینے کا وقت لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا صحیح اور غلط کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ کو معلوم ضرور ہے، لیکن اس کا سزا جزا انسان پر چھوڑی گئی ہے کہ اگر وہ صحیح راستہ چنتا ہے تو اس کے لیے ثواب ہے، اور غلط راستہ چنتا ہے تو اس کے لیے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی راہ پہ رکھے اور ہم اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ہمارا آج یہ 7واں پارہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم جو ہے کوئی سوال ہوتا پوچھ سکتے کمنٹس میں، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔